بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کے اندر لاکھوں کروڑوں الفاظ ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کروڑوں الفاظ میں سے کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم لاکھوں الفاظ کو تو یاد نہیں کر سکتے کہ کون کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے۔ اہل عرب نے ہماری اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے کچھ نشانیاں مقرر کی، کچھ علامات ہمیں سکھائی کہ ان علامات کے ذریعے سے ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ عربی کے اتنے بڑے جملے میں کون کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے۔ جی، یہ دو ایسی نشانیاں ہیں۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے یا آخر میں تنوین آ جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو اسم کہہ دینا ہے، اور یہ ایسی نشانی ہے جو قرآن مجید میں تقریباً 90% اسماء کو کور کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، یہ بسم اللہ کے اندر لفظ اللہ کو ہم اسم کہیں گے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ الرحمن کو ہم اسم کہیں گے کیونکہ اس کے شروع میں بھی الف لام ہے۔ الرحیم کو بھی اسم کہیں گے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ اسی طریقے سے ذرۃ کو ہم اسم کہیں گے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ خیراً اس کو ہم اسم کہیں گے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ شدید اسے ہم اسم کہیں گے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ شہید اسے ہم اسم کہیں گے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ یعنی اس طریقے سے کر کے آپ قرآن مجید کے تقریباً 90% اسماء کو کور کر سکتے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں اسم کی دیگر علامات کی طرف۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں آپ کو گول تا نظر آئے، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو اسم کہہ دینا ہے۔ دیکھیے گا، القارعۃ اس کے آخر میں گول تا ہے تو ہم اسے اسم کہہ سکتے ہیں۔ فاطمہ اس کے آخر میں گول تا ہے۔ عائشہ اس کے آخر میں گول تا ہے۔ آیت اس کے آخر میں گول تا ہے تو ہم اسے اسم کہہ سکتے ہیں۔ بے شک ہمیں اس کا ترجمہ نہ آتا ہو لیکن پھر بھی ہم پہچان کر سکتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مضاف یا مضاف الیہ بن رہا ہے تو آپ اسے بھی اسم کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر الہ الناس، لوگوں کا رب۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں الہ، اس کے یہ بھی اسم ہے کیونکہ مضاف بن رہا ہے۔ الناس یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ حدیث الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اب آپ حدیث اسے اسم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور رسول اسے بھی آپ اسم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مضاف الیہ والی ساری نشانیاں موجود ہیں، اور اگر مزید ڈیپلی دیکھیں تو اس کے شروع میں الف لام بھی آ رہا ہے۔ اگر کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مسند الیہ ہے تو آپ اسے بھی اسم کہہ سکتے ہیں۔ مسند الیہ کا مطلب ہے کہ وہ یا تو مبتدا بن رہا ہو یا فاعل بن رہا ہو تو آپ اسے اسم کہہ سکتے ہیں۔ مثلا سمعت زینب، زینب کو آپ اسم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ فاعل بن رہی ہے، اور صدق الرسول، اس میں لفظ الرسول اس کے اندر اسم کی دیگر نشانیوں کے ساتھ ساتھ فاعل ہونے والی نشانی موجود ہے، اور العالم حاضر اس کے اندر اس میں العالم کے اندر اسم کی باقی نشانیوں کے ساتھ ساتھ مبتدا والی نشانی بھی موجود ہے۔ اور اگر کسی لفظ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہے تو آپ اسے بھی اسم کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں لفظ آیا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ۔ اب الجبال جبل، پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اب ایک چیز کا نام ہے، اس کے اندر اسم کی باقی نشانیوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ نشانی بھی پائی گئی کہ یہ کسی چیز کا نام ہے۔ اب اسی طریقے سے مثقال، یہ ایک چیز کا نام ہے، ایک وزن کا نام ہے، تو آپ اسے بھی اسم کہہ سکتے ہیں۔ القبور، یہ بھی ایک چیز کا نام ہے، قبر کی جمع ہے تو اسے بھی آپ اسم کہہ سکتے ہیں۔ الصدور، یہ بھی صدر کی جمع ہے، سینے کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک چیز کا نام ہے، اسے بھی ہم اسم کہہ سکتے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم نے ان علامات اور نشانیوں کو کور کیا ہے جو ہمیں ابھی تک سمجھ آ سکتی ہیں اور جو زیادہ آسان ہیں، جبکہ اسم کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جیسے شروع میں حرف جر کا ہونا، منصوب ہونا، مصغر ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، موصوف ہونا۔ یہ ساری نشانیاں، ان کے آپ ابھی صرف نام یاد کر لیں
ان کی مزید ڈیٹیل دیکھیں، آگے کے چیپٹرز میں آ رہی ہے، تو ان کو آگے ہی کور کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔